اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول ان کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد درس توضیح المسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس میں سے اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں، ورنہ تو آگے پڑھیں گے۔ ہم نے جو ہے وہ درس پڑھ لیا تھا نجاست یعنی پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے۔ آج درس کا عنوان ہے احکام نجاسات۔ قرآن مجید کو نجس کرنا نعوذ باللہ، یا اگر نجس ہو جائے تو اس کو فوراً پاک کرنا، یا قرآن مجید کو کسی نجس روشنائی سے لکھنا، کسی نجس سیاہی سے لکھنا، یا مثال کے طور پر قرآن مجید کو کسی کافر کو یا کسی مشرک کو دینا یا بیچنا وغیرہ، یہ سارے احکامات آج ہم پڑھیں گے۔ نجس چیز کھانے پینے کے احکامات۔ گھر میں اگر آپ کے کوئی مہمان آ جائے اور مہمان کو پتہ چل جائے کہ کھانا نجس ہے تو کیا حکم ہے، میزبان کو پتہ چل جائے کھانا نجس ہے تو کیا حکم ہے، یہ تمام مسائل ہم پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ، قرآن مجید کی تحریر اور ورق کو نجس کرنا جبکہ یہ فعل بے حرمتی شمار ہوتا ہو حرام ہے۔ اگر نجس ہو جائے تو فوراً پانی سے دھونا ضروری ہے، بلکہ اگر بے حرمتی کا پہلو نہ بھی نکلے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر کلام پاک کو نجس کرنا حرام ہے اور پانی سے دھونا واجب ہے۔ یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا حرام ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا یہ ایک کلی مسئلہ ہے۔ اب کبھی بے حرمتی ایسے ہوتی ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر نعوذ باللہ اٹھا کے پھینک دیا، یہ بھی بے حرمتی کا عنوان ہے، یعنی عرف میں جس کو بے حرمتی شمار کیا جائے۔ آپ مثال کے طور پر قرآن مجید رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ آپ قرآن مجید کی طرف ٹانگیں رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر عرف میں کہا جائے کہ یہ بے حرمتی ہے قرآن مجید کی۔ یا مثال کے طور پر قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑنا یا قرآن مجید کو جلانا مثال کے طور پر، یہ سارے کس کے عنوان میں کس عنوان کے تحت آتے ہیں؟ بے حرمتی کے عنوان کے تحت آتے ہیں۔ یعنی جس کو بھی عرف میں بے حرمتی شمار کیا جائے وہ کام حرام ہے۔ ان کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو نجس کرے، یقیناً ہمارے معاشرے میں تو عرف میں اس کو بے حرمتی ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ بے حرمتی شمار کیا جاتا ہے لہٰذا اس کو نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو اس کو فوراً سے پاک کرنا واجب ہے، پانی سے دھونا واجب ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ اگر بے حرمتی شمار نہ بھی ہوتا ہو، یعنی کوئی ایسا معاشرہ، کوئی ایسا عرف ہو کہ جہاں پر نجس ہو جانا بے حرمتی نہ سمجھا جاتا ہو، عرف کے اعتبار سے، جیسے کہ میں مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے موضوعات ہوتے ہیں جو عرف ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور عرف بھی ہر جگہ کا الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کا عرف یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف پیر رکھ کے نہیں بیٹھتا ہے کہ اس کے پیر جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف ہوں۔ یہ پاکستان کا عرف ہے، یعنی ہمارے عرف میں یہ بے حرمتی شمار ہوتا ہے۔ لیکن آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، وہاں پہ عام ہے، یعنی وہاں کے عرف میں یہ کام بے حرمتی شمار نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ جو نجس کرنا ہے، اگر کوئی ایسا عرف ہو کہ جہاں پر یہ بے حرمتی شمار نہ بھی ہوتا ہو، تب بھی احتیاط واجب ہے کہ اس کو نجس کرنا حرام ہے اور اس کو پانی سے دھونا واجب ہے۔
یہی مسئلہ قرآن مجید کی جلد کا ہے. اگر قرآن مجید کی جلد نجس ہو جائے اور قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہو تو اس کی جلد کو پانی سے دھونا واجب ہے، اور جلد کو بھی اس کی نجس کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. علیہ السلام. اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کو کسی عین نجاست مثلا خون یا مردار پر رکھنا، خواہ و عین نجاست خشک ہی کیوں نہ ہو، اگر قرآن مجید کی بے حرمتی کا باعث ہو تو حرام ہے. جیسے کہ پہلے میں نے بیان کر دیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ بے حرمتی حرام ہے. اب اس بے حرمتی کے جتنے بھی مصادیق بن رہے ہیں، چاہے اس کو نجس کرنا ہو، چاہے اس کو پھاڑنا ہو، چاہے اس کو جلانا ہو، چاہے مثال کے طور پر اس کو کسی نجس چیز پر رکھنا ہو، اگر جتنے بھی ہمارے افعال کے اوپر بے حرمتی کا عنوان صدق آ رہا ہے، اس کا مطلب وہ کام کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی بے حرمتی حرام ہے. تو کہتے ہیں کہ کسی عین نجاست مثلا خون یا مردار پر رکھنا، خواہ وہ عین نجاست خشک ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ قرآن مجید کی بے حرمتی کا سبب بنے تو کیا ہے؟ حرام ہے. قرآن مجید کو نجس روشنائی سے لکھنا، ایک ایسی انک جو کہ نجس ہو چکی ہے، نجس روشنائی سے لکھنا خواہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، اسے نجس کرنے کا حکم رکھتا ہے. اگر لکھا جا چکا ہو تو ضروری ہے کہ اسے پانی یا اس کے علاوہ کسی ذریعے سے اس طرح مٹایا جائے کہ نجس مرکب کا مادہ اس سے دور ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ دھبا اگر رہ جائے تو دھبا کیونکہ نجس نہیں ہے، لیکن وہ جو نجاست، وہ جو انک ہے، انک کے جو ذرات ہیں وہ نجس ہیں. یعنی مثال کے طور پر جو وہ پرت جم گئی ہے، اس پرت کو ہٹانا کیا ہے؟ ضروری ہے. لیکن پرت کو ہٹانے کے بعد، اس انک کے ذرات کو ہٹانے کے بعد جو لکھائی رہ گئی ہے، جو دھبا رہ گیا ہے، وہ نجس نہیں ہے. اس کو مٹانا یا اس کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے. صرف انک اور جو روشنائی کے جو ذرات ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے. کافر کو قرآن بیچنا احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے، اور کافر کو قرآن دینا اگر بے حرمتی اور توہین شمار ہو یا بے حرمتی کے مقام میں ہو تو حرام ہے. لیکن اگر کافر کو قرآن دینا مثلا اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہو اور بے حرمتی اور توہین بھی نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے. کوئی کافر آپ کا دوست ہے، مثلا وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے دین اسلام کے اوپر، آپ سے کتاب مانگ رہا ہے، آپ کو بھی یقین ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے مانگ رہا ہے، تو اس صورت میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا لاؤبالی کافر ہے کہ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ یقیناً اس کی بے حرمتی کرے گا، اس کو دینا بے حرمتی کا سبب ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. چاہے انگلش ہو چاہے اردو ہو، یعنی اس کا ترجمہ ہو، اگر بے حرمتی کا سبب بن رہا ہے تو جائز نہیں ہے. ویسے تو یہ جو احکامات پڑھ رہے ہیں یہ عربی، یعنی اصل جو قرآن مجید ہے وہ عربی شمار ہوتا ہے. اردو، انگلش جو بھی ہے دوسری زبانیں، وہ اس کا ترجمہ ہے، قرآن نہیں ہے. قرآن خود اردو ہے، عربی ہے، سوری. لیکن اگر اس کا ٹرانسلیٹ، کیونکہ اس کی نسبت قرآن مجید کی طرف ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ شمار ہو رہا ہے، تو اس کی بے حرمتی بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہوگی. یعنی اگر اس کی بے حرمتی قرآن مجید کی بے حرمتی سمجھا جائے، ترجمے کی بے حرمتی قرآن مجید کی بے حرمتی سمجھا جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اگر قرآن مجید کا ورق یا کوئی ایسی چیز جس کا احترام ضروری ہو، مثلا ایسا کاغذ جس پر اللہ تعالیٰ کا یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا معصومین علیہ السلام میں سے کسی ایک کا نام یا ان بزرگواران کے القاب یا کنیتیں لکھی ہوں، بیت الخلاء نجاست کے موجود ہونے کی جگہ میں گر جائے تو اس کو باہر نکالنا اور اسے دھونا واجب ہے. بیت الخلاء میں اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ قرآن گر جائے، یا ایسا پرچہ جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ گر جائے، یا ائمہ اطہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ اطہار یا ان کے القاب یا ان کی کنیتیں لکھی ہوں اور وہ گر جائیں تو ان کو فوراً سے باہر نکالنا، ان کو پاک کرنا ضروری ہے. خواہ اس پر کچھ رقم ہی خرچ کیوں نہ کرنی پڑے، تب بھی آپ کو رقم خرچ کرنا واجب ہے.
اور اگر باہر نکالنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس وقت تک اس بیت الخلاء کو استعمال نہ کیا جائے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ گل کر ختم ہو گیا ہے. یعنی بیت الخلاء کو آپ لگا دیں گے تالا اور اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ جو صفحہ یا جو بھی کتاب وغیرہ یا کاغذ وغیرہ اس میں گرا تھا وہ پانی میں گل مل کر ختم ہو گیا. لیکن دوسروں کو کہنا واجب نہیں ہے. دوسروں کو یہ کہنا یا دوسروں کو یہ بتانا کہ دیکھو اس بیت الخلاء کو استعمال نہ کرو، اس میں قرآن گرا ہوا ہے مثال کے طور پر، دوسرے کو کہنا واجب نہیں ہے. اسی طرح اگر خاک شفا بیت الخلاء میں گر جائے اور اس کا نکالنا ممکن نہ ہو تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اس بیت الخلاء کو استعمال نہیں کیا جائے گا. نجس چیز کا کھانا پینا یا کسی دوسرے کو کھلانا پلانا حرام ہے، لیکن بچے یا دیوانے کو کھانا پلانا جائز ہے. البتہ یہاں پہ تفصیل نہیں دی گئی لیکن شاید جو مسئلہ میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو عین نجاست نہیں کھلا سکتے ہیں. اگر کوئی چیز متنجس ہو گئی ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک چاکلیٹ وہ کھا رہا تھا، وہ گر گئی نیچے زمین پر، زمین نجس تھی، اس نے زمین سے اٹھائی دوبارہ کھانا شروع ہو گیا، وہ متنجس ہے. تو متنجس کھانے سے آپ اس کو روکنا آپ کے پر واجب نہیں ہے. لیکن کوئی عین نجاست ہے، یعنی خدا نخواستہ مثال کے طور پر فضلہ بچے نے ہاتھ میں لے لیا اور وہ اس کو کھانا شروع کر دیا ہے، تو جو جہاں تک مجھے ابھی یاد آ رہا ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ عین نجاست سے روکنا کیا ہے، ضروری ہے، لیکن متنجس سے روکنا ضروری نہیں ہے. تو خود بھی کھانا پینا حرام ہے. نجس سے مراد یہاں پہ عام ہے، یعنی چاہے نجس وہ عین نجاست ہو یا متنجس کوئی چیز ہو گئی ہو، اس کا کھانا پینا اور کھلانا بھی کیا ہے، حرام ہے. آپ کسی کو مثال کے طور پر آفر نہیں کر سکتے ہیں کوئی ایسا مشروب، پیپسی مثال کے طور پر اس میں خون کا قطرہ گر گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں میرے لیے کھانا تو حلال نہیں ہے، اس کو پلا دیتا ہوں، تو دوسرے کو بھی پلانا حرام ہے، دوسرے کو بھی نہیں پلا سکتے. اور اگر بچہ دیوانہ نجس غذا کھائے پیے یا نجس ہاتھ سے غذا کو نجس کر کے کھائے تو اسے روکنا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ متنجس کے بارے میں ہے، عین نجاست کے بارے میں اس کو روکنا ضروری ہے. اگر بہت سارا آپ نے کھانا پکوایا ہے، اس میں آپ کا ٹماٹر کاٹتے ہوئے کھونا گر گیا، تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن اس کو اس دیگ کو ہم کہیں ایسے جگہ پہنچوا دیں جہاں پہ جو نابالغ جو بچے جو ذکر آپ کر رہے ہیں وہ جی بچے اگر نابالغ ہوں، ہاں جی نابالغ بچے وہ کھا سکتے ہیں، نابالغ یا دیوانے بچے وہ کھا سکتے ہیں. جو نجس چیز پاک کی جا سکتی ہو اسے بیچنے اور ادھار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک چیز نجس ہو گئی ہے لیکن اس کو پاک کیا جا سکتا ہے تو اسے بیچنے اور ادھار دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ایسی چیز نجس ہو گئی ہے کہ جس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے اس کو پاک کرنا، تو پھر ایسی صورت میں اس کا بیچنا اور اس کو ادھار پہ دینا جائز نہیں ہوگا، مگر یہ کہ کچھ صورتیں خاص صورتوں میں. لیکن اس کے نجس ہونے کے بارے میں جب یہ دو شرطیں موجود ہوں تو خریدنے یا ادھار لینے والے کو بتانا ضروری ہے. ایک چیز نجس ہو گئی اور اس کا پاک ہونا بھی ممکن ہے، تو دو شرطوں کے ساتھ آپ بیچنے والے یعنی خریدنے والے کو بتائیں گے کہ یہ چیز کیا ہو گئی ہے، نجس ہے. صحیح، جو چیز میں تمہیں دے رہا ہوں یہ نجس ہے. دو شرطیں. پہلی شرط کیا ہے؟ جب اندیشہ ہو کہ دوسرا فریق کسی خاص مقامات میں شرعی وظائف کی مخالفت کا مرتکب ہوگا. آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو چیز لے کر جا رہا ہے یہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرے گا کہ حتماً کسی شرعی مخالفت میں مبتلا ہوگا. یعنی یہ حتماً وہ کام کرے گا کہ جس کام کے لیے طہارت شرط ہے. مثال کے طور پر آپ چاول بیچ رہے ہیں، آپ مثال کے طور پر کوئی کھانے پینے کی چیز بیچ رہے ہیں، وہ نجس ہے اور ایسی نجس ہو گئی کہ پاک ہو سکتی ہے. اگر پاک نہیں ہو سکتی تو الگ بات ہے، پاک ہو سکتی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ چاول جا کے یعنی پکائے گا اور کھائے گا، خود بھی کھائے گا، اس کے بچے گھر والے بھی کھائیں گے، یا کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ہے. تو کیونکہ کھانے پینے کی چیز کا پاک ہونا ضروری ہے، صحیح ہے، اور یہ پاک ہونا شرط واقعی ہے. ایک ہوتا ہے شرط ظاہری اور ایک ہوتا ہے شرط واقعی.
شرط واقعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرط واقعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قطع نظر میرے علم کے، میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، در واقع وہ چیز کیسی ہے، لوح محفوظ میں وہ چیز پاک ہے یا نجس ہے۔ مثال کے طور پر ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر ایک چیز پہلے پاک ہو اور بعد میں آپ کو شک ہو کہ وہ نجس ہوئی یا نہیں ہوئی، تو آپ اس کو کیا شمار کریں گے؟ پاک شمار کریں گے۔ یہ ایک حکم ظاہری ہے، یہ حکم واقعی نہیں ہے۔ شک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 50-50، یعنی ایک احتمال ہے کہ یہ نجس ہو، ایک احتمال ہے کہ یہ پاک ہوگی۔ احتمال ہے نا، یعنی دونوں طرف میں آپ کو یقین تو نہیں ہے۔ پہلے آپ کو معلوم تھا کہ یہ چیز نجس نہیں تھی، یعنی پاک تھی، معلوم ہے۔ اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ نجس ہو گئی یا نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا احتمال اس کے پاک ہونے کا ہے اتنا ہی احتمال اس کے نجس ہونے۔ منتہا یہ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ کا علم نہ ہونے سے واقع تو تبدیل نہیں ہو جائے گا، یعنی وہ چیز در حقیقت یا پاک ہے یا نجس ہے، بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن شارع نے آپ کو ریلیکسیشن دی، آپ سے کہا کہ آپ اس کو کیا شمار کریں؟ پاک شمار کریں۔ ہو سکتا ہے وہ واقع میں کیا ہو؟ نجس ہو، واقع میں کیا ہو؟ نجس ہو۔ مثال کے طور پر ایک لباس کہ جس کو میں صبح چھوڑ کے گیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ لباس پاک ہے، اب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری وائف نے اس کو کچھ کپڑوں کے ساتھ دھو دیا ہے۔ اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ نجس ہوا یا نہیں ہوا۔ ایسے کپڑوں کے ساتھ تو نہیں دھلا کہ جو نجس تھے، بچوں کے کپڑوں کے ساتھ تو نہیں دھو دیا۔ شک ہو رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کرا؟ شریعت نے مجھے کہا کہ آپ اس کپڑے کو کیا شمار کریں؟ پاک شمار کریں۔ پاک کپڑوں کے میں نے پاک شمار کرتے ہوئے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، میری نماز بھی بالکل صحیح ہے، نماز بھی باطل نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے شمار کرنے سے وہ کپڑا پاک ہو گیا اگر نجس ہے در حقیقت۔ تو ایک وہ حکم ہے جو کہ واقع میں در حقیقت ہے، اور ایک وہ حکم ہے جو کہ حکم ظاہری ہے شک کی صورت میں، جب آپ کو علم نہیں ہے۔ اس صورت میں جو احکام آتے ہیں اس کو احکام ظاہری کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب اندیشہ ہو کہ دوسرا فریق کسی خاص مقامات میں شرعی وظائف کی مخالفت کا مرتکب ہوگا۔ کھانا پینا مثال کے طور پر یہ وہ اشیاء ہیں کہ جن میں کیا طہارت شرط ہے۔ کھانے پینے والی چیز کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے، درست ہے۔ مثلا یہ کہ نجس چیز کو کھانے پینے میں استعمال کرے گا یا ایسے وضو یا غسل کے باطل ہونے کا سبب ہوگا کہ جس سے اپنی واجب نماز کو پڑھے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر بتانا ضروری نہیں ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کسی شرعی مخالفت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کیا؟ مثال کے طور پر وہ کوئی ایسی چیز لے کے جا رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا جو استعمال ہے اس میں طہارت شرط نہیں ہے، صحیح ہے؟ یا مثال کے طور پر صابن ہے، صابن نجس ہو گیا، وہ لے کر جا رہا ہے صابن۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ صحیح ہے، صابن سے ہاتھ دھوئے گا، اس کے بعد دوبارہ پانی سے یعنی صابن لگائے گا، اس کے بعد پانی سے ہاتھ دھوئے گا، تو اس کے ہاتھ خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ کسی شرعی مخالفت میں مبتلا نہیں ہوگا، تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن معلوم ہے کہ شرعی مخالفت میں مبتلا ہوگا تو پھر اس کو بتانا ضروری ہے۔ مثال دے رہے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو بتانا ضروری ہے۔ مثلا لباس کے نجس ہونے کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ہے، لباس کے نجس ہونے کے بارے میں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، جسے پہن کر دوسرا فریق نماز پڑھے گا، کیونکہ لباس کا پاک ہونا شرط واقعی نہیں ہے۔ اس شرط واقعی کو سمجھانے کے لیے میں نے پورا مقدمہ باندھا تھا۔ شرط ظاہری ہے، جیسے کہ میں نے مثال دی، صبح میرا لباس پاک تھا، واپس میں گھر آیا تو مجھے شک ہوا کہ لباس پاک ہے یا نجس۔ شریعت نے مجھے کیا کہا؟ آپ اس لباس کو پاک شمار کریں۔ اس کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا ہوں، نماز پڑھ سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ شرط ظاہری ہے۔ کسی بھی حکم ظاہری سے میرے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ لباس میرے لیے پاک ہے، میں اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن اگر شرط واقعی ہوتا تو پھر یہ چیز کفایت نہیں کرتی۔
پھر مجھے واقعاً یہ جاننا پڑتا کہ آئے یہ واقعاً نجس ہے یا واقعاً پاک ہے. میں پوچھتا مثال کے طور پر یا نہیں پوچھتا مثال کے طور پر تو اس کو دھو لیتا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ لباس پاک ہے. لیکن کس صورت میں؟ جب شرط واقعی ہوتا ہے. شرط واقعی نہیں ہے, شرط ظاہری ہے. ظاہری طور پر اس کا پاک ہونا ضروری ہے. سر ایک سچویشن جی جی فار ایگزامپل آپ سے کوئی فرش کی چادر مانگنے آتا ہے, کسی کا کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور آپ کی جو فرش کی چادر ہے وہ ناپاک ہے, آپ کو پتہ ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے گھر پہ جا کے بچھائے گا, صحیح, بچھائے گا, نماز بھی ہوگی اس کے اوپر, تو اس صورت میں ہمیں بتانا اس کو ہے نہیں نہیں ہے ضروری نہیں, چاہے اس پہ نماز ہی کیوں نہ. نماز, کیونکہ طہارت شرط ظاہری ہے, شرط واقعی نہیں ہے. اس کے لیے وہ چیز پاک ہے جب تک اس کو معلوم نہیں ہے. جب تک اس کو معلوم نہیں ہے اس کے لیے وہ چیز کیا ہے؟ پاک ہے. ہمیں بتانا ضروری ہے. آپ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے. کیوں بتانا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے جو وہ پاک ہے وہی کفایت کرے گا, کیونکہ حکم ظاہری ہے. حکم ظاہری کے لیے کافی ہے اس کے لیے بتانا. سر اگر وہ پوچھیں بھی تو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں پاک. نہیں پوچھے تو غلط بیان ہی نہیں کر سکتے آپ. پوچھے تو بتا جی پوچھے تو اس کو بتانا ضروری ہے. تو یہ پہلی شرط تھی. پہلی شرط تھی کہ اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا تو وہ حکم شرعی کی مخالفت میں مبتلا ہو جائے گا. اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کی نجاست و طہارت کے بارے میں اس کو خبر نہ دی, نہیں بتایا, تو اس کی وجہ سے وہ حکم شرعی کی مخالفت میں مبتلا ہوگا, تو اس کو بتانا ضروری ہے. درست ہے. دوسرا یہ کہ جب بیچنے یا ادھار دینے والے کو احتمال ہو کہ دوسرا فریق اس کی بات پر عمل کرے گا, یعنی آپ جانتے ہوں کہ میرے بتانے کا فائدہ ہوگا, لیکن اگر کوئی لاؤبالی شخص ہے, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نجس ہو یا پاک ہو, تو پھر آپ کا بتانا اور نہ بتانا دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. تو اگر کوئی لاؤبالی شخص ہے تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا بتانا تاثیر کرے گا, عمل کرے گا دوسرا شخص, تو پھر آپ کے اوپر بتانا کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہوں تو اس کو بتانا ضروری ہے. بیچنے والے کو, جو خریدنے والا ہے, خریدنے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ فلاں چیز نجس ہے. خوب واضح انشاءاللہ. خوب. اگر ایک شخص کسی دوسرے کو نجس چیز کھاتے یا نجس لباس میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کے بارے میں کچھ کہنا ضروری نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ نجس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے, تو آپ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے. کیوں بتانا ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے, اس لیے نماز پڑھ رہا ہے. اگر معلوم ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے تو آپ کے بتانے کا فائدہ نہیں ہے. جب وہ خود ہی رعایت نہیں کر رہا ہے تو آپ کے بتانے سے کیسے رعایت کرے گا؟ تو اگر نہیں معلوم ہے تو اس کی نماز اس کے لیے اس کے حق میں صحیح ہے. کیوں کہ ہم نے کہا کہ طہارت کیا ہے؟ حکم ظاہری, شرط ظاہری ہے, شرط واقعی نہیں ہے. نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا شرط ظاہری ہے. حکم ظاہری کے تحت اس کے لیے اس کا لباس پاک ہے, کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے. ایک لباس, یہ لباس نجس ہو گیا, مجھے معلوم نہیں ہے. صبح پاک تھا, شام میں نجس ہو گیا, لیکن مجھے نہیں معلوم. میرے لیے لباس کیا ہے؟ پاک ہے. میں اس لباس میں ہر وہ کام کر سکتا ہوں جس کے لیے طہارت شرط ہے. مثلا نماز پڑھ سکتا ہوں, خانہ کعبہ کا طواف انجام دے سکتا ہوں, صحیح, یہ کام اس میں کر سکتا ہوں. تو اگر وہ شخص یہ کام کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نجس ہے تو آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر وہ چیز کوئی نجس چیز کھا رہا ہے, آپ نے نہیں دی اس کو, خود آپ اس کا اپنا کھانا ہے اور کھا رہا ہے, اس کو نہیں معلوم کہ نجس ہے, آپ کو معلوم ہے کہ نجس ہو گیا ہے, تب بھی آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے. سر اگر اس سے رات میں کوئی بتائے کہ نجیس تھا تو دوبارہ نماز پڑھنے نہیں, جو نماز پڑھ لی وہ صحیح ہے. اب آگے کی نماز کے لیے پاک کرے گا یا لباس تبدیل کرے گا. یعنی کسی بھی کنڈیشن میں ہم بریو ذمہ ہے کسی سے کچھ بھی بتا نہیں سکتے, چاہے وہ نجس لباس میں نماز پڑھ رہا ہو یا کھانا کھا رہا ہو یا کوئی نجس کوئی ہم سے کچھ لے کر جا رہا ہو. یا اگر آپ سے کوئی نجس لے کر جا رہا ہے تو وہ دو شرائط کے ساتھ بتانا ضروری ہے. اوپر جو دو شرائط گزر گئی اس کے ساتھ بتانا ضروری ہے.
اگر گھر کا کوئی حصہ یا قالین دری وغیرہ نجس ہو اور وہ دیکھے کہ اگر گھر کے آنے والوں کا بدن، لباس یا کوئی اور چیز سرایت کرنے والی تری کے ساتھ نجس جگہ سے جا لگی ہے، اگر صاحب خانہ اس کا باعث ہو تو 2 شرطوں کے ساتھ جو مسئلہ نمبر 136 میں بیان ہو چکی ہیں، ان لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے۔ آپ نے گھر میں دعوت دی، مجلس رکھی، مثال کے طور پر میلاد رکھا، محفل رکھی، 22 رجب کے کوڈے رکھے، مثال کے طور پر 15 شعبان کی آپ نے نیاز رکھی، لوگ آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی دری جو ہے وہ اس پہ بچے نے پیشاب کر دیا، نجس ہو گئی ہے، اور آنے والے افراد جو ہے وہ اس سے نجس ہو رہے ہیں، صحیح، یعنی اتنی تر ہے کہ وہ نجاست سرایت کر رہی ہے، تو وہی جو 2 شرطیں بیان ہو گئیں، اگر وہ 2 شرطیں پائی جاتی ہوں تو آپ کو آنے والوں کو بتانا ضروری ہے۔ اگر میزبان کو کھانا کھانے کے دوران پتہ چلے کہ غذا نجس ہے، کس کو پتہ چلے؟ میزبان کو، تو دوسری شرط کے ساتھ جو مسئلہ نمبر 136 میں گزر چکی ہے، ضروری ہے کہ مہمان کو اس کے متعلق آگاہ کر دے۔ کھانا نجس ہو گیا، آپ کو معلوم ہے، آپ نے دعوت دی کسی کو، آپ کو معلوم ہے کھانا نجس ہو گیا، اب آپ کا مہمان کھانا کھا رہا ہے، تو اگر آپ کو احتمال ہے کہ میں بتاؤں گا تو میرا بتانا فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس بیچارے کو اتنی بھوک لگی ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا یہ کھا جائے گا، شاید مجھے بھی کھا جائے تو اگر آپ کو احتمال ہو کہ آپ کا بتانا فائدہ مند ہوگا تو اس کو بتانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس کو میں بتاؤں نہیں بتاؤں، یہ بیچارے کو بھوک لگی ہوئی ہے، کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہے، گوشت ہے کہ گل کے نہیں دے رہا تھا، کافی دیر بعد اس کو کھانا ملا ہے، تو اس کو چاہے بتاؤں یا نہیں بتاؤں یہ کھا کے رہے گا، تو پھر اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر مہمانوں میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو جائے تو اس کے لیے دوسروں کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ مہمان کو علم ہو جائے کہ کھانا نجس ہو گیا ہے تو وہ خود تو نہیں کھائے گا، کوئی بھی بہانہ کرے، لیکن دوسرے لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہے، صحیح ہے، چاہے میزبان یہی سمجھے کہ اس کو شاید کھانا اچھا نہیں لگا، لیکن بہرحال کسی بھی صورت میں وہ ایسا راستہ اختیار کرے کہ نہ میزبان کی دل آزاری ہو اور نہ دوسرے مشکل میں آ جائیں۔ بس اوقات ہم فقہ تھوڑی زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا زیادہ پڑھ لینا دوسروں کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل کا باعث ہو جاتا ہے، درست ہے؟ اس لیے کہ ہم مسئلہ پڑھتے ہیں لیکن مسئلہ بتانے کا حکم نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر مہمان دیکھ لے کہ کھانا نجس ہو گیا ہے تو اس کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے، البتہ خود نہیں کھائے گا نجس کھانا، خود نہیں کھائے گا، لیکن دوسروں کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ نہیں، کاکروچ تو میرے خیال سے نجس نہیں ہے۔ اسی طرح سر وہ چوہے کی بینیوں کا ذکر لاتا ہے، ہاں وہ نجس ہے، وہ نجس ہے، وہ نجس ہے۔ البتہ اگر وہ ان کے ساتھ یوں گھل مل کر رہتا ہو کہ ان کے نجس ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی نجاست میں مبتلا ہو کر واجب احکام کی مخالفت کا مرتکب ہوگا تو پھر اس کے لیے بتانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر وہ مہمانوں کے ساتھ، دوسرے مہمانوں کے ساتھ یا میزبان کے ساتھ اس طریقے سے گل مل کر رہ رہا ہے کہ اگر اس نے نہیں بتایا تو وہ بھی مرتکب ہو جائے گا کس چیز کا؟ کہ حکم شرعی کی مخالفت کرے، یعنی اس نجاست کو استعمال کرنے کا، تو پھر اس صورت میں اس کو بتانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ادھار لی ہوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کے مالک کو 2 شرطوں کے ساتھ جو کہ گزر گئی ہیں وہ بتانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آپ نے ایک چیز لی تھی ادھار اور وہ نجس ہو گئی، صحیح، اب آپ جب اس کو واپس کرنے جائیں گے تو مالک کو وہ 2 شرطیں اوپر والی اگر پائی جاتی ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں تو مالک کو بتانا ضروری ہے۔ اگر بچہ کہے کہ کوئی چیز نجس ہے یا کہے کہ اس نے کسی چیز کو پانی سے دھو لیا ہے تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ نابالغ بچہ کہے کہ میں نے یہ چیز نجس کر دی ہے یا نجس ہو گئی ہے یا فلاں چیز نجس ہے، یا کہے کہ یہ چیز نجس تھی میں نے اس کو پاک کر لیا ہے، پانی سے دھو لیا ہے مثال کے طور پر، تو نابالغ بچے کا قول قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ ممیز ہو اور نجاست و طہارت کو بخوبی سمجھتا ہو اور وہ کہے کہ اس نے
ایک چیز پانی سے دھوئی ہے جبکہ وہ چیز اس کے اختیار میں ہو یا اس بچے کے کا قول اعتماد کے قابل ہو تو اس کی بات قابل قبول ہوتی ہے، اور یہی حکم ہے کہ اگر کسی چیز کے نجس ہونے کی اطلاع دے۔ ممیز بچہ ہے، اچھا ممیز جو ہے وہ ہر اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بچہ خاص احکامات کی نسبت ممیز ہو، دوسرے احکامات کی نسبت ممیز نہ ہو۔ ممیز اسے کہتے ہیں کہ جو اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہو۔ مثال کے طور پر نجاست و طہارت کے احکام میں اگر آپ کسی بچے کو، یعنی کوئی بڑا بچہ ہے، مثال کے طور پر کوئی بچی ہے 8 سال کی مثال کے طور پر، یا بچہ ہے 12-13 سال کا ہے مثال کے طور پر، اور آپ اس کو بتائیں کہ دیکھیں یہ چیز نجس ہوتی ہے اور یہ چیز پاک ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے قابل فہم ہے، قابل درک ہے، سمجھ سکتا ہے وہ، تو ممکن ہے نجاست و طہارت کی نسبت وہ ممیز ہو، لیکن آپ مثال کے طور پر اس کو معاملات سمجھائیں، مثال کے طور پر مضاربے کے، کہ مضاربہ کیا ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر اس کے حج کے احکامات اس کو بتائیں، تو ممکن ہے کہ ان احکامات کی نسبت وہ ممیز نہ ہو۔ تو ممیز جیسے کہ میں نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مختلف احکامات کی نسبت دیکھا جائے گا کہ آیا اس حکم کی نسبت یہ بچہ ممیز ہے یا ممیز نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر پیچھے مسئلہ گزر گیا کہ اپنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے، حتیٰ ممیز بچے سے بھی چھپانا واجب ہے، اس میں بھی ممیز کے معنی یہی ہے کہ اگر وہ اچھائی اور برائی کو سمجھتا ہو، وہ شرمگاہ اور مثال کے طور پر چھپانے کے جو مفہوم ہے اس کو وہ سمجھتا ہو تو وہ ممیز ہے اس معاملے میں، لیکن اگر وہ نہ سمجھتا ہو تو وہ اس معاملے میں ممیز نہیں کہلائے گا۔ تو اگر کوئی ممیز بچہ کہے کہ یہ چیز جو ہے وہ نجس ہو گئی ہے یا پاک ہو گئی ہے، مثال کے طور پر یہ چیز پاک ہے، میں نے اس چیز کو دھو لیا ہے، اور وہ چیز کے اختیار میں ہو یا اس بچے کا قول قابل اعتماد ہو، یعنی ایسا بچہ ہو کہ اس کے قول پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، بہت کوئی شرارتی ٹائپ کا بچہ نہ ہو جو صرف شرارت کرنے کے لیے کہے کہ پاک ہو گئی یا نجس ہو گئی، تو اگر قابل اعتماد ہو اس کا قول تو اس کے قول پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، قول اس کا قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی صورت ہے اگر وہ کہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ نجس ہو گئی ہے تب بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر اس کا قول قابل اعتماد ہو یا وہ چیز اس کے اختیار میں ہو اور وہ ممیز ہو اور وہ کہے کہ یہ چیز فلاں چیز نجس ہو گئی ہے تو اس کے قول پر اعتماد کیا جائے گا اور اس چیز کو نجس شمار کیا جائے گا۔ مثلا اپنے کپڑوں کے بارے میں کہے کہ میں اسکول گیا تھا، اسکول میں میرے کپڑے نجس ہو گئے، میری پینٹ نجس ہو گئی، میری شرٹ مثال کے طور پر نجس ہو گئی ہے، اس کے اختیار میں ہے، تو وہ چیز کیا شمار کی جائے گی؟ نجس شمار کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد وعجل فرج۔